غلام بھائی آئے ہیں. غلام بھائی, جی غلام بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں عارف بھائی؟ بالکل ٹھیک سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اسپرٹ بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی جی بیٹھے ہوئے. پیری پہنا سر جی؟ وہ سر میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں گا. جی جی تھینک یو. اچھا, آواز سے ایسا لگ رہا. نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن وہ پیری پہنا ہم لوگ وہ ہاں ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا, وہ ہم وہ چھوٹا ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام ہم نہیں کرتے, لیکن ہمیں پتا آپ کے نالج کی وجہ سے اسپرٹ بھائی. سر آپ کی محبت ہے, بہت شکریہ. اچھا کہیں ایسا تو نہیں پیری پہ کے پھر سانو جتیاں مارنے ایسے بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ویسے آپ کی تعریفیں کرنے کو دل کرتا ہے, پر آپ مجھے پتا آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. آکورڈ سچویشن نہیں بناؤں گا. پھٹے چکتے نہیں یار, کیا کریں, میں پھٹے چکتے نہیں یار. آجا چلے بس ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے خلیفہ تو الاول جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, بس ہمیں مزید خلیفاؤں کی ضرورت ہے. خلفاء راشدین ہیں ہمارے. اچھا, وہ میں تو آپ کو آپ تو ہمارے نبی ہیں. نہیں, یہاں پہ نبوت کے دعوے نہ کریں, وہ پھر دوسری پارٹی نے کہنا یہ دیکھو ان کے نبی, یہ بھی ریلیجن ہے, یہ بھی پیری بھی پواندے نے. نہیں ایسی باتیں نہ کریں, میں مذاق کر رہے ہیں, خیر مذاق ہو رہا ہے. چلیں سر, کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ سر آپ نے اسلام چھوڑا دیا میرا. اچھا, کیسے, کوئی اپنا سفر شیئر کریں ہمارے ساتھ, بتائیں کیسے ہوا یہ حادثہ, یہ کیوں ہو گیا ایسے, کب آپ کی آنکھیں کھل گئیں؟ میں بڑا کٹر قسم کا مسلمان, احمدی مسلمان تھا. اچھا, لوگوں نے آپ کو یہیں پہ پکڑ لینا, انہوں نے کہا تم اصل مسلمان تھے ہی نہیں, تم احمدی تھے. انہوں نے ہاتھ ہی کیا. پہلے میں احمدیت چھوڑی تھی, احمدیت چھوڑنے کے بعد پھر مسلمان ہو گیا. صحیح ہے, سنی مسلمان یعنی لوگوں نے یعنی آپ نے وہ پڑھا پھر کبھی, وہ جو ہوتا تھا جو دکانوں پہ رنگ محل شالمی وغیرہ میں لگایا ہوتا ہے کہ احمدی پہلے, وہ تو ایسے قادیانی کہتے ہیں کہ احمدی پہلے اسلام میں داخل ہوں پھر دکان میں داخل ہوں. تو آپ نے وہ دل پہ لے لیا, آپ نے کہا چلے میں پہلے اسلام میں داخل ہوتا ہوں پھر دکان میں داخل. ایسے چلیں آپ کہانی سنائیں. سوری, اب آواز آ رہی میری؟ میوٹ پہ جی آ رہی. جی وہ آواز آپ کی میرے اوپر نہیں. جی ہاں, میں نے وہ اسپیکر دیکھے, وہ اسپیکر پہلے بھی برے لگتے تھے اور چھوڑنے کے بعد بھی برے لگتے تھے. کیونکہ اب تو آپ انسانیت کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, پہلے آپ اپنے احمدیت کے اینگل سے دیکھتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, لیکن اب آپ انسانیت کو, بھائی چاہے احمدی ہو یا ہندو ہو, مسلمان ہونے کے بعد بھی برے لگتے تھے, یا احمدیت کا ٹائٹل ہٹنے کے بعد بھی برے لگتے تھے, اور اب تو اور برے لگتے ہیں. جی تو پھر بتائیں, پھر آپ اسلام میں داخل ہوئے, سچے اسلام میں, تو پھر کیا, پھر کس کے اسٹوڈنٹ بنے, کوئی بتائیں ذرا اپنی کہانی سنائیں. جی ایک ظاہر بات ہے, پھر آپ کو پتا گاندھی صاحب کا وہ پکڑنا پڑتا ہے, ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. کسی چیز پہ میں ریسرچ کر رہا تھا, اور کرتے ہوئے میں آپ کا ویڈیو پہ آیا, اور ایک وجہ سے میں پکڑا گیا, کیونکہ میں نے کبھی ملحد کا نام نہیں سنا تھا. یہ اردو میں ایتھیسٹ تو ہم جانتا تھا, میں ایتھیسٹ سے یعنی کہ آرگیومنٹس بھی ہوتے تھے, مگر میں اردو کا لفظ نہیں جانتا تھا کہ ملحد کیا ہوتا ہے. وہ سننے میں مجھے اتنا اچھا لگا, اور آپ کو دیکھ رہا تھا. میری شکل نہیں بری لگی, کیونکہ مجھے بہت سارے ہمارے مومن بھائی کہتے ہیں کہ پہلے میں نے تیری شکل ایڈی پیڑی لگتی سی, ہن تو ہی میرا شاہ رخ ہے, ہن تو ہی میرا عامر خان. ہاں, یہ اس بات سے میں ایگری ضرور. اس بات سے میں ضرور ایگری کروں. ہاں, شکل آپ کی ضرور بری لگی تھی. میں کہتا ہوں ویسے واقعی اسٹوئک بھائی, یہ ایسی برین واشنگ ہم لوگوں کی ہوتی ہے. مجھے ویسے ایسا کبھی نہیں لگا تھا, ظاہر بات ہے مجھے ڈاکنز کی شکل کبھی بری نہیں تھی لگی جب میں مسلمان بھی تھا, لیکن یہ بات واقعی سچی ہے. مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ مجھے آپ کی شکل زہر لگتی تھی. وہ جینیولی, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے برین واشنگ کس حد تک ہے کہ ذاکر نائک ان کو ٹام کروز لگ رہا ہوتا جی, اور میں ان کو پتہ نہیں کوئی کیا لگ رہا ہوتا ہوں, گلاب چانڈیو لگ رہا ہوتا. میرا ویسے ذہن اس طرف نہیں تھا, میں ویسے ایک اس سے بات کروں, مگر آپ کے جو آرگومنٹس تھے مجھے کبھی برے نہیں لگے. یعنی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا شکل بری لگی, یعنی کہ وہ ایک
بس کہنے کے ایک نظر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، نظر میں مجھے لگا کہ آپ مجھے رتک روشن ہی لگے تھے مگر آپ اب جو ہے نا آپ ہمارے رتک روشن ہی ہیں تو وہ جب تک ملحد کا لفظ سمجھ میں آیا نا کہ ملحد کیا ہوتا ہے، اتنی دیر تک اسلام چھوٹ گیا ہوا تھا ایک ویڈیو میں. اتنی جلدی نہیں اصل میں پتا کیا، میں تو آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے تو ایسا لگتا ہے میں پہلے سے ہی ملحد تھا، مجھے صرف پتا نہیں تھا، اور آپ نے صرف بتایا کہ بھائی تم بھی ہمارے جیسے ہی ہو. کیونکہ حضرت عائشہ کی، میں جب مسلمان تھا حضرت عائشہ پہ میرے دوست نے بات کی، کہتے یار لوگ نا حضرت عائشہ کی اس پہ آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو میں ان کو یار آپ کی ہاں میوٹ پہ پتہ نہیں کیوں جا رہا ہے میرا بار بار. چلے ہاں آپ نے کہا حضرت عائشہ کی بات کرتے ہیں پھر جی. تو انہوں نے میرے دوست نے بات کی کہ میں حضرت عائشہ پہ ایسے آرگومنٹ کروں گا. میں نے کہا کس سے کرو گے؟ کہتا ان سے وہ جو لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا آرگومنٹ کرو گے؟ اس نے جب بات کی تو میں نے اس کے سامنے نا 3-4 ورژن رکھ دیے. میں نے کہا یار یہ سب ورژن تو میں نے بھی سنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تم کون سا بیچ میں سے چوز کرو گے؟ کیڑی گدڑ سنگھی لائیے تیرے کول، کیڑی گدڑ سنگھی ہے تیرے کول کیڑی گدڑ سنگھی ہے جی. کیونکہ دیکھیں نا کتنے سارے آرگومنٹس ہیں حضرت عائشہ کے اس پہ. تو میں نے کہا یار بھائی میں تو نہیں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا، تم کیسے ڈیفینڈ کرو گے؟ تو میں تو بلکہ یعنی کہ پوچھنا ہوتا ہے نا، ہم انسان، یعنی میری زندگی میں اور بھی بہت سارے ایسے چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں جانتا تھا کہ اچھا میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں انسانیت کے حوالے سے. مگر آہستہ آہستہ جیسے تھوڑی بہت ایجوکیشن حاصل کی، تھوڑا بہت یعنی کہ ایجوکیٹ ہوئے، اس کے بعد پتہ چلا کہ اچھا یار میں انسانوں میں کچھ اس قسم کی کیٹیگری میں آتا ہوں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے میں پہلے سے یہ سب جراثیم موجود تھے، کیونکہ میں کبھی بھی کسی بھی چیز پہ میرے یعنی کہ آپ کے جتنے بھی آرگومنٹس تھے، ٹھیک ہے، جو میرا فرسٹ کامنٹ تھا نا میرے دوستوں میں نے کہا یار یہ جو ملحد لوگ ہیں نا یا ایتھسٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. اور وہ میرے مسلمان دوست جو تھا نا وہ بڑا کہتا ہے یار یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار مجھے تو نہیں لگا یہ اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یہ تنقید کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی چیزیں ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے، کر سکتے ہو آپ نے. چلے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. پتہ نہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں. وہ انجینئر صاحب کہہ رہے تھے، اب انہوں نے خود ہی محفل میں کہہ دیا، سنیے ذرا. سر ہم لوگ بھی پاکستان میں سب سے 2 بڑے ملحد ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے ایک وہ ہے کہ جب تک میری ریسنٹلی ان سے بات ہوئی تھی، ایک جو ہے آسٹریلیا میں حارث سلطان سے. یار میرے فون پہ بھی ہے رابطہ، کبھی کر لیتا ہے ادھر فون، تو کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے کا. بیانڈ ریپیئر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بہت لوگ چینج ہو رہے ہیں ان کی لائف اسٹائل میں. وہ یار چھوڑے، وہ کافر ہو رہے ہیں. مسلمان تو کوئی بھی نہیں چینج ہوا. آپ مسلمانوں کی اولاد کو مسلمان کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اور کہہ رہے ہیں میرے ابو مسلمان سے، میں مسلمان. کافر ہے. اس کو فرق سے اس کو فرق میں آ رہے ہیں. ہم تو ان کو مسلمان مانتے نہیں. مجھے آپ ایک پریکٹسنگ مسلمان بتائیں جس کی پوری زندگی اسلام سے عبارت ہو، پوری کنوکشن سے اسلام لے کے چل رہا اور وہ ملحد ہوا ہو. ایک وہ پہلی کافر ہے. ہم تو ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے، ٹھیک ہے. وہ نسلاً مسلمان ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا نسلاً ہم ہندو ہیں، عقیدے میں ہم مسلمان. وہ اس طرح ہم نسلاً مسلمان ہیں، عقیدے مسلمان کوئی نہیں تھے. نہیں چلتے ڈوگما لے کے، ڈیلوژن لے کے چلتے تھے، جو رچرڈ ہاکنس نے کہا نا کہ ڈیلوژن ہی ہے. یہ ویسے کتنی انہوں نے غلط بات کی. میں اس کے اوپر ایک علیحدہ سے بھی بنانا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں بعد میں پوائنٹ آیا تھا کہ انجینئر صاحب نے کتنی غلط بات کی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کافر، ہم تو ان کو بھی کافر نہیں سمجھتے. اور ادھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی تھے ہی نہیں مسلمان. تو یہ تو ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے. یہی رویہ تو وہ بھی آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ انجینئر صاحب کا جو اسلام ہے اس کا اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، باپوں کے مذاق اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہر بندے کا آرگومنٹ تو یہی ہوتا ہے، کوئی نہیں یہ اصل اسلام نہیں ہے، یہ اصل مسلمان نہیں ہے. تو آپ بھی وہی. اور اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس ہے یا اور لوگوں نے، کئیوں نے مجھے ای میل بھی بھیجی. انہوں نے مجھے حافظوں نے ای میل بھیجی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک عالم تھا، عالم سے مراد یوٹیوبر تھا، لیکن وہ
کافی پروپیگیٹ کرتا تھا اسلام کو, اس کو اچھا خاصا نالج تھا, وہ میری کتاب کو کا جواب میں کتاب لکھ رہا تھا میری کتاب کو رد کرنے کے لیے. اتنا پکا مسلمان, اس نے کچھ ہزاروں لوگوں کو وہ کہتا ہے مسلمان میں نے اس نے کیا تھا. تو وہ اس کا اسلام چھوٹ گیا. تو اب یہ کہنا, یعنی یہ تو وہی بات ہوئی کہ ہاں جی آپ آ گیا تو ٹھیک ہے. اس طرح ہم بھی اگر یہ کہنے لگ جائیں کہ جو لوگ مسلمان بن جاتے ہیں ایتھیزم کو پڑھے بغیر یا ایتھیزم کے آرگومنٹ پڑھے بغیر, وہ کبھی ایتھیسٹ تھے ہی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ دین سے ویسے دور ہوتے ہیں, ہم یہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایتھیسٹ نہیں تھے, لیکن ہم زور نہیں اس بات پہ لگاتے کیونکہ یہ تو پھر آپ جو بھی پھر اسلام چھوڑے گا وہ تو تھا ہی نہیں مسلمان. اس طرح امیجن کریں کرسچن, جو کرسچینٹی چھوڑ کے اسلام کی طرف آتا ہے, وہ آپ اس کو وہ کرسچن کہنے لگ جائیں نہیں یہ تو تھا ہی نہیں کبھی کرسچن, یہ صحیح کرسچن اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کرسچینٹی کی, ایسے ہی وہ جان جوزف کے گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے وہ کرسچن ہے. تو یہ بڑا عجیب سا انہوں نے جواب دیا انجینئر صاحب نے. تو میرا خیال آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ذات بھائی, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ مسلمان تھے ہی نہیں کبھی, تو آپ کے اوپر تو یہ بات ہو سکتا ہے صحیح ہو, لیکن میں اس کے میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اسٹوئک بھائی آپ کیا کہیں گے کہ یہ اگر یہ لگتا ہے کہ میں تھا ہی نہیں مسلمان کبھی؟ اچھا یہ دو باتیں, انجینئر صاحب کی بات تھوڑی مختلف ہے اور یہ ہمارے جو بھائی ہیں ان کی بات تھوڑی سی مختلف ہے. انجینئر صاحب کا تو بالکل وہ والا ڈیفیٹس قسم کا, جیسے کہ آپ نے کہا نا, وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر کوئی بات لوگ اس طرف جا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ کبھی, یہ تو بالکل یہ تو ایون بہت ہی میں سمجھتا ہوں بہت ہی مطلب وداؤٹ اینی ڈس ریسپیکٹ بہت ہی بھونڈا آپ کی طریقے ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں حارث وہ کیا نام ہے اس کا, ویڈو وٹس کے سسر جی کا کیا نام ہے, حسن رضوان پڑھاتے تھے. ہاں وہ بندہ اسلام کا دائی رہا ہے, اس نے کتنی تبلیغ کی کتنے سال, اس کے بعد میں تو ایسا نہیں ہے, یہ بالکل یہ اگنورینس پہ بیسڈ ہے, یہاں پہ یہ ڈیفیٹسٹ آرگومنٹ ہے انجینئر صاحب کا, تو اس پہ تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن یہ جو ان بھائی نے ایک بات کی ہے نا, دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, اور یہ میرا ویو ہے, میرے پاس کوئی اسٹڈی نہیں ہے اس چیز کے لیے, لیکن مجھے somehow ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مختلف پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں, ہم سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, ہاؤ وی بن ریزڈ اپ, اور کون مطلب کیا ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز کیا تھے, یہ وہ ساری چیزیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے چیزوں کو چیلنج کرنے کی, کچھ لوگوں میں اتنی نہیں ہوتی. سم پیپل جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو راک دا بوٹ, جیسے کہ آپ کہتے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے جو لوگ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں یا چیلنج کرنا چاہتے ہیں, میرا خیال ہے ان کے اندر زیادہ چانس ہوتا ہے کسی پری کنسیو نوشن کو چھوڑنے کا, یا پھر کسی اپنے ڈوگما توڑنے کا. ہاں, تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا مائنڈ انکوزیٹو مائنڈ ہو, پہلے سے آپ کو کچھ چیزیں پہلے بادر کرتی بھی, اور وہ آپ کی اپنی انسانیت کی وجہ سے کرتی تھیں. کسی بھی مسلمان کو اگر, اور میں خود جانتا ہوں بہت سارے مسلمان جو دل میں ان کو حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ان کو نہیں ہضم ہوتی, وہ کسی طریقے سے, لیکن وہ اس کویشچن کو ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے, اچھا ان کو نہیں لگتا, لیکن وہ اس کے اندر زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یار وہ بس ٹھیک ہے اس وقت کا دور تھا یا جو بھی تھا, وہ اس کویشچن میں آتے ہی نہیں ہے. لیکن ان کو بھی ایک اور اس میں ایگزامپل ایڈ کر لیں, اندر کی سوری میں ایک اور اس میں ایگزامپل ایڈ کر دیں کہ جتنی بھی یہ مسلمان بنی پھرتی ہیں نا قرآن حدیث کو ماننے والی, ان کو ایک یہ کہہ دیں قرآن سورہ نساء 34 میں آیت کھول کے دکھا دیں کہ بیوی کو مار کی سزا الاؤڈ ہے, اور اس کو کہے کہ مجھے اب پھینٹی لگانے کی اجازت دو, اوتھے او پیا جے قرآن او پئی جے حدیث, انہوں نے کہا نہیں یہ اجازت میں نے اپنے خاوند کو نہیں دینی, انلیس کہ وہ انٹرنلائز مسوجنی ہو, وہ جو مولویوں کی بیویاں آتی ہیں جن کو دماغ انہوں نے مارے میں ویسے. تو یہ سارے لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جی آپ جاری رکھیں. جی اسٹوئک بھائی آپ کی بات سے بالکل میں ان بھائی نے بات کی ہے نا, اس طرح ہمارے ایک دو اور دوستوں سے بھی میری بات ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ انہوں نے حارث کی ویڈیو دیکھی تو وہ پہلے سے ان کے دل میں شک و شبہات تھے, وہ تقریباً ادھر پہنچ گئے ہوئے تھے, لیکن جب ان کو ایک ایکسٹرنل پرسپیکٹو سے ایک اور بندے نے چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھایا, دکھایا, شو کیا, تو انہوں نے وہ چیز پھر ان کو تسلی ہو گئی. بیسیکلی وہ اضطراب میں تھے, اور وہ پھر جب آپ کی ویڈیو سارے دیکھی بہت سے لوگوں نے, تو وہ ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں میں اکیلا نہیں ہوں, میں کوئی وکھرا نہیں جم پہ جو مجھے اس طرح کے خیال آتے ہیں, یہ چیزوں میں دم ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے, یعنی کہ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بالکل اس بات سے جیسے آپ نے ایکسپلین کیا. بالکل ایک سفر ہوتا ہے انسان کا, ہر انسان کا اپنا سفر ہوتا ہے,
تو میرا کچھ اس قسم کا تھا کہ میں شاید پہلے سے تیار بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میں مختلف ملکوں میں رہنے کا بھی موقع ملا مجھے، تو میں نے مختلف جگہ پہ سنا، کیونکہ میں کافی مذہبی تھا یا مذہبی اس میں کیا لیں، تو مجھے موقع ملا بہت سے لوگوں سے اس بات پہ بات کرنے کا جس میں ایتھیسٹ بھی تھے، مگر میں کبھی بھی ان کے ایتھیسٹ کے آرگومنٹس کو کبھی بھی ڈیبنک نہیں کر پایا تھا. تو ہمیشہ میں اسے آگے پروموٹ ہی کرتا تھا کہ یار یہ سوالوں کے جواب مجھے تسلی بخش نہیں ملے. تو بہرحال میرے خیال میں پہلے سے ریڈی بیٹھا ہوا تھا. اچھا میں ایک اور اس اپرچونٹی کا وہ ایک فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں بہت سے احمدی لوگ یہاں پہ چینل دیکھتے ہیں، تو جیسے پاکستان میں کافی زیادہ یعنی کہ یہ شدت پسندی جو ہے بڑھ رہی ہے، کیونکہ میں خود بھی اس سے گزرا ہوں. تو ایک میرا بس پیغام ہے احمدی دوستوں کو کہ وہاں پر یعنی میں اپنا ایکسپیرینس وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے تھے کہ جب جیسے کوئی کہیں پہ سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی تھی، ڈیوٹیز لگتی تھیں ہماری، تو ہمیں نہتھا کھڑا کر دیا جاتا تھا، بس ایک ہیومن شیلڈ بنا کے. اور بہت جگہ ایسے قتل، سوری پھر میوٹ پہ چلا گیا تھا. اچھا بہت جگہ ایسا ہوا کہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر نہتھا بھیج دیا جاتا تھا. اور بڑی چھوٹی سی عمر ہوتی تھی میری، یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے خیال میں کوئی 17-18 سال کا تھا، تو ایک جگہ قتل ہوا اور ان کے یعنی کہ مین ڈور پہ مجھے کھڑا کر دیا گیا کہ جی آپ سیکیورٹی کر رہے ہیں. اور آج جب میں سوچتا ہوں اس چیز کو، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اگر وہاں پہ وہ کچھ ہوتا جنازے کے اوپر، یا جب لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے اگر پھر سے حملہ ہوتا، تو میں وہاں پہ کیا کر لیتا. مگر میں وہاں پہ مرنے کے لیے ضرور تیار کھڑا ہوا ہوتا، کیا وہ مان لو. تو بس میں یعنی کہ یہ پیغام اپنا پہنچانا چاہتا ہوں احمدی دوستوں کو کہ آپ کیونکہ ان کے جو خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر ویسٹرن ملکوں میں بھی کہیں گھومتے پھرتے ہیں نا، تو ان کے پاس پوری آرمڈ سیکیورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ شو کر رہے ہوتے ہیں اپنے آرمز جو ہوتی ہیں ان کی، باقاعدہ ڈسپلے پہ ہوتی ہیں. اور اگر وہ انڈیا جیسے ملک میں چلے جاتے ہیں تو باقاعدہ یعنی کہ AK-47 وغیرہ پورے ڈسپلے پہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آئے گا تو اسے پتا ہے کہ آگے سے AK-47 چلے گی، ٹھیک ہے. مگر آپ لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر کسی بھی مسجد کے آگے یا کسی بھی ایسے یعنی کہ ڈیفینس کے اس چکر میں، ٹھیک ہے، مگر آپ نہتے ہوتے ہیں. اور میں جانتا ہوں یعنی میری اپنی حالت یہ ہوتی تھی کہ ہاں کوئی بھی آئے گا تو سب سے پہلے میں ہی گولی کھاؤں گا. تو میرا نہیں خیال یہ کوئی ایک اچھا ایک وہ ہے یعنی کہ لائے عمل ہیومن شیلڈ ہے یہ. چلیں اچھا میسج آپ نے دے دیا، بہت شکریہ سر، تھینک یو آپ کا. آپ نے ایک اچھا پیغام دیا. یہ وہی کام ہے جو بڑے لوگ جو ہیں وہ تو خود تو بچ جاتے ہیں، جو نیچے والے ہوتے ہیں وہ مار جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں کتنے لوگ 25 لوگ مارے گئے PTI وغیرہ کا جو چکر چل رہا، اور کتنے لوگوں کو مارا گیا، اس میں دری ہوئی ہے. بڑے لوگ تو بچا جاتے ہیں، جتنے بھی ہیں سب نکل آئیں گے. تو یہ اتنا نہیں آسان. چلیں بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور بھی بہت سے باتیں ہیں مگر وہ پھر تھوڑا ریویل ہو جائے گی، اندھا آ جائے گی. بہت شکریہ، تھینک یو. میرے خیال میں پھر کبھی بات ہوگی. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. تھینک یو. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے، پیٹرن بنیے، یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.